میں دیکھ رہا ہوں کہ فواد چوہے صاحب دیگر کی سٹیٹمنٹس دوبارہ آ رہی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی حکومت سیاسی درجہ حرارت میں کمی پر متفق ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ جلد ہوگا. یہ کوئی وزراء اور اسپیکر صاحب سے کوئی ملاقات کی ہے فواد صاحب نے, اور کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے مڈل گراؤنڈ پیدا کرنے کے لیے یہ ملاقاتوں کا دوسرا دور وہ جلد شروع کریں گے. کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے اس کو آن بورڈ کر کے یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ کیا آپ لوگ اعتماد میں لیا گیا آپ لوگوں کو؟ جاوید صاحب بات بڑی سمپل ہے. آپ نے کہا کہ کوئی صاحب ہیں جنہوں نے حکومت کے وزراء سے اور اسپیکر سے بات کی ہے, تو میرا پہلا سوال یہ بنتا ہے کس حیثیت سے؟ صحیح. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف میں جو باہر ذمہ داران موجود ہیں اور جو ہمارے قائد اندر ہیں, انہوں نے کسی بھی شخص کو پارٹی کے اندر یا پارٹی سے باہر اس قسم کی نہ ذمہ داری سونپی ہے اور نہ کوئی آدمی بھی پاکستان تحریک انصاف کی بہاف پہ سرکار کے ساتھ انگیج کر سکتا ہے. اب اگر کسی نے انگیج کیا ہے اور انہوں نے بھی آگے سے انگیج کیا ہے تو مجھے سرکار کی جعلی مینڈیٹ والے تو وہ ہیں, چوری کے مینڈیٹ پہ تو بیٹھے ہیں, مگر وہ اتنے بے وقوف ہو سکتے ہیں اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا. اگر ایسے ہوا ہے تو ایک تو میں ریکگنائز نہیں کرتا کہ یہ جو موصوف جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی کوئی ایسی حیثیت ہے جس پہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کی بہاف پہ بات کر سکتے ہیں. پارٹی کے اندر اگر آپ کو یاد ہو, جو آج سے 2-3 ہفتے پہلے خان صاحب کا ایک ٹویٹر پیغام آیا تھا, خان صاحب نے اس پہ ہر طرح کی انگیجمنٹ پہ بالکل انہوں نے کہہ دیا تھا کہ کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی. جب عمران خان یہ بات کہہ دیتا ہے کہ نہیں ہوگی تو پھر اس کے بعد کسی کو پارٹی کے اندر یا باہر چودھری بننے کی نہ ضرورت ہے نہ کوشش کرنی چاہیے. ساتھ ہی اس پیغام میں خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر سرکار نے بات کرنی ہے, ذرا سن لیں, اگر سرکار نے بات کرنی ہے تو وہ راجہ ناصر اور محمود خان اچھے سے بات کریں. سمپل ایز دیٹ. یہی ڈائریکشن عمران خان کی ہے, یہی آپ کو عمران خان کی ٹویٹر اکاؤنٹ پہ اور آفیشیل ہماری تحریک انصاف کی ویب سائٹس کے اوپر اور فیس بکس کے اوپر اور ٹویٹر اکاؤنٹس پہ یہ مل جائے گا. لیکن ٹھیک چلے, آپ کا موقف آ گیا, اس معاملے میں وضاحت آ گئی. میں عرض کر رہا ہوں میں آپ سے صاحب کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کو مڈل گراؤنڈ تو واقعی ڈھونڈنا پڑتا ہے نا, کوئی پولیٹیکل ٹیمپریچر کو نیچے تو لانا پڑتا ہے, بٹ تمام انگیجمنٹس کو ختم کر دینا, ڈو یو تھنک اٹس اے سولوشن؟ اگر تمام انگیجمنٹس ختم کر دیں تو پھر حل کیا ہے؟ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ جو سوچتے ہیں سمجھتے ہیں یہ پارٹی اس حوالے سے چلتی ہے, سینس آف دا ہاؤس وہیں سے لیا جاتا ہے, ڈھالا سے وہی جو بتاتے ہیں اس کے کہنے پہ چلتی ہے. یہ لوگ جو ہے یہ جو کہتے ہیں کہ خان نے اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ غلط کیا تھا, بظاہر اس وقت یہی لگتا تھا, مگر اس کا آپ یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کے پی کے بلدیات کے الیکشن میں کیا ہوا تھا, صفایا ہو گیا تھا. آپ کو یاد ہے؟ بالکل, حکومت بھی ہماری تھی, مگر یہ اسمبلیاں توڑنے کا جو ایک اصولی فیصلہ خان صاحب نے اصول کی بنیاد پہ کیا, اس کے بعد فسطائی حکومت کے ہوتے ہوئے, پی ڈی ایم کے ہوتے ہوئے, اتنا فسطائیت جبر کے ہوتے ہوئے ہم پاکستان میں کتنی سیٹیں جیتے جبر, بغیر کیمپین, بغیر تصویروں کے. جو فیصلوں کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ فوری اس وقت آ جائیں, دورس نتائج بھی ہوتے ہیں, بعد میں بھی آتے ہیں. لیڈر ود ویژن نوز کہ کس وقت کیا فیصلہ لینا ہے. یہ لوگ جو کہ ٹویٹس کر کے, پریس کانفرنسز کر کے دوڑ گئے, اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ کراچی میں ہماری لوگوں پارٹی کے لوگوں کو توڑ کے پریس کانفرنس کر کے آئی پی پی میں لے جانے کی کوشش کرتے رہے, جن کو خان صاحب نے 3 مہینے ان کی شکلیں دیکھنے کے بعد, ان کے ٹویٹس اور ان کی پارٹی چھوڑنے کے 3 مہینے بعد عمر ایوب سے ایکسپلشن لیٹرز ایشو کرائے. وہ ان کے وہ تہاڈی پارٹی دے بہاف تے گل کر رہے ہیں, تو یہ تو مذاق ہوا نا سر, بہت بڑا مذاق. اچھا شیخ صاحب, میں ذرا آپ کے تجربے سے سمجھنا چاہ رہا ہوں, یہ جو رہنما جن کی میں بات کر رہا ہوں, ان کو لایا گیا ہے منظر عام پر اس مقصد کے لیے یا خود سے نمودار ہوئے ہیں؟ نہیں کہ نہ اتنا ٹائم دیتا جائے, یہ جو ہے لوگ لائے جان یا آ جان, دونوں صورتوں میں ان کی دال نہیں گلتی. ٹھیک. اچھا میں ذرا اکانومسٹ والی کہانی آپ سے ڈسکس کر لوں, اور اس سے بڑا چرچا ہو رہا تھا, I'll not get into details, بٹ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا پارٹی نے باقاعدہ فیصلہ کیا ہے کہ اس طویل مضمون کے اوپر کوئی قانونی چارہ جوئی کرنی ہے لنڈن میں؟ ایکٹنگ چیئرمین گوہر صاحب نے اس کے اوپر یہ اسٹیٹمنٹ دی, اس کے بعد ہماری آفیشیل اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر آئی, جس پہ اکانومسٹ سے متعلقہ جو جریدہ ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی اس بےہودگی پہ, اس پروپیگنڈا پہ, اس منظم سازش پہ
معذرت کریں. اگر آپ معذرت نہیں کرتے تو ہم اپنا قانونی چارہ جوئی کا اختیار جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں. ابھی ان کو 2-4 دن دیے, دیکھیں if they don't respond تو پھر سلمان اکرم راجہ, چیبن گوہر اور ساتھ علی ظفر صاحب, یہ سب لوگ مین ذمہ داران ہیں اس وقت, تو سب وکیل ہیں, کریں گے, ضرور کریں گے. یہ نہیں کی ذمہ داری آپ چونکہ اطلاعات کے آپ پارٹی کی اطلاعات کے معاملے کو دیکھتے ہیں, تو چلیے یہ جو سٹوری چھاپی اس میں جو مصنف ہے مرکزی اوون بینٹ, وہ تو ایک سکہ بند صحافی ہے. دوسری خاتون جن کا تعلق پاکستان سے, ان پہ اعتراض کی تو سمجھ آتی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو دوسرے صحافی ہیں جن کا بڑا کریئر ہے, ان کو بڑے انعامات ملے ہوئے ہیں صحافت میں, بڑے بڑے اداروں سے وابستہ رہے, تو آپ کے بقول کیا وہ بھی اس منظم سازش کا حصہ ہیں؟ دیکھیں جی, بندہ عمر کے کسی حصے میں بھی تھڑک جاتا ہے. اچھا, وہ کیا کہتے ہیں, وہ کوئی ایسا پہاڑ تو نہیں ہے جو کھڑا ہو گیا تو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا. تو میں کسی کی کریڈیبلٹی پہ بات کیے بغیر یہ بتاؤں گا کہ یہ جھوٹ تھا, یہ ایک فیڈڈ قسم کی یہ کیمپین تھی جس کا وہ جانتے نہ جانتے, وہ جو خاتون پاکستان سے کو آتھر ہیں وہ تو جانتی تھی, اوون بینٹ شاید نہ جانتا ہوں, مگر بہرحال اگر آپ اوون بینٹ کا بھی پاکستان کے حوالے سے ریکارڈ دیکھیں تو اس میں بھی بہت سی چیزیں الٹی سیدھی سامنے آ جاتی ہیں. لیٹس ناٹ ڈسکس دیٹ. جب یہ عدالتوں میں چیلنج ہوگا, اگر پارٹی یہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے جیسے پارٹی نے اعلان کیا ہے, تو پھر اوون بینٹ بھی جواب دے گا وہاں پہ کہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا, پھر یہ خاتون بھی جواب دیں گی وہاں کیسے ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکہ بند آپ نے کہہ دیا, ہمیں تو سکے ہی نظر آ رہے ہیں, بند کا تو کوئی پتہ نہیں ہمیں. ٹھیک نہیں, میں تو ان کا کیریئر پہ جب میں دیکھتا ہوں بیک گراؤنڈ میں جا کے, ظاہری بات آپ سرچ کرتے ہیں, نظر آتے ہیں بڑے بڑے ہمیں, بڑے بڑے فائنینشیل ٹائمز سے لے کے کس بڑے ادارے کے ساتھ اس نے کام نہیں کیا ہوا. دیٹ سپیکس والیوم. کے ایوارڈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ਼ਰਾ ਤਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ. ਉਹ ਸਰ ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਸਰ. ਸਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਾਫੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸਖਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ہے. بہت سے لوگوں کی اسٹوریاں جو ہے وہ جھوٹی ہو جاتی ہیں, رپاٹ ہو جاتی ہیں. نہیں مسئلہ یہ ہے نا شیخ صاحب, آپ دیکھیں نا, وہ بات آپ کی اپنی جگہ ٹھیک ہوگی, ایک مسئلہ اور بھی تو ہے نا قبلہ. وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ریان گریم کی سٹوری کو چھپے جو کہ پی ٹی آئی کے حق میں ہو, تو وہ بڑی اچھی لگتی ہے ہمیں سٹوری. لیکن کوئی ایسی سٹوری چھپے جو یہ اوون بینٹ کی ہے, کوئی اور جو پی ٹی آئی کے اگینسٹ ہو یا کس میں کوئی مبینہ طور پر کردار کشی ہو, وہ بڑی بری لگتی ہے. تو یہ بھی تو مسئلہ ہے. بات سنیں, آپ میرے بھائی ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو رائن کی آپ نے سٹوریز جو اس گورنمنٹ کے اس الیکشن کے خلاف آئیں, کیا ان سٹوریز کے اوپر پاکستانی میڈیا اور چینلز کو انسٹرکشنز دی گئیں؟ کیا اینکرز اور پروڈیوسرز کو بتایا گیا کتنا ٹائم لگانا ہے؟ کیا 3 دن اس سٹوریوں کے آنے کے بعد 3 دن 6 گھنٹے چینلز کے اوپر ٹرانسمیشن ہوتی رہی؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم پاگل ہیں؟ ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ ایک دم سٹوری آئی ہے 27 کو عمران خان صاحب کی فیصلے کی تاریخ ہے جو پچھلے مہینے ہونا تھا. بیچ میں یہ بھی گفتگو ہوئی ہے کہ جنرل فیض کے حوالے سے بھی چیزیں کوئی نا, اس کی ایک اور مثال بھی ہے نا. ہاں سر ٹھیک ہے, وہ بات آپ کی ٹھیک. ایک مثال ڈیلی میل والی ہے نا, جس کو پی ٹی آئی نے سچی خبر مانا,